ایک گاؤں تھا اسلام پور. وہاں کے لوگ بہت ہی ہنسی خوشی رہا کرتے تھے. گاؤں میں انور کا پریوار رہتا تھا جو بہت ہی غریب تھے. انور محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا. انور کے 2 بچے تھے, علی اور مریم. ایک دن علی اور مریم باہر کھیل رہے ہوتے ہیں بچوں کے سنگ. یار ادھر آؤ مریم, دیکھو رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. یا اللہ ہم پہ کرم ادا فرمانا, روزی رکھوں گی سحری میں مجھ کو جگانا. ہم روزہ رکھنا چاہیں امی ہم کو سمجھائیں, روزہ رکھنا اگلے سال, روزہ رکھنا اگلے سال. اوفو, کیا بتاؤں یار, امی تو کبھی روزہ رکھنے ہی نہیں دیتی ہیں مجھے. تم کیوں اداس بیٹھی ہو, تمہیں کیا ہوا شائستہ؟ لیکن ہمارے امی ابو ہمیں کہاں رکھنے دیں گے روزہ, ابھی تو ہم چھوٹے ہیں. میری امی تو مجھے منع کرتی ہیں. امی روزہ رکھنے کے لیے کیا کہتی ہیں؟ میری امی تو یہ کہتی ہیں, دن ہے بڑا تم ہو چھوٹے, مان بھی جاؤ میرے بیٹے, بھوک لگے گی پیاس لگے گی, سارا دن تم کھا نہیں سکتے. اوہو, اب تم بتاؤ مریم, کیا تمہاری امی تمہیں روزہ رکھنے دیں گی؟ یار میری امی تو مجھے بڑے پیار سے سمجھاتی ہیں. اچھا, وہ کیا کہتی ہیں؟ میری امی تو یہ کہتی ہیں, ابھی تو تم چھوٹے ہو, مانا من کے سچے ہو, ماں کی آنکھ کے تارے ہو, بابا کے دلارے ہو, روزہ اگلے سال رکھنا, مان لو بیٹا بات ہماری, دھوم دھام سے لال ہمارے روزہ خوشائی ہوگی. تمہاری امی کیا کہتی ہے؟ میری امی تو ہر سال کہتی ہے, بیٹا روزہ رکھ لینا, لیکن بچوں کا روزہ آدھا ہوتا ہے. دن میں کھانا کھا لینا, میں کھانا کھا لیتا ہوں. پھر تو تمہیں بہت غصہ آیا ہوگا, تو تم نے کیا کیا؟ ہاں, امی ابو کتنا پیار کرتے ہیں, اور دادا نے بولا کچھ کھا لو, تو سب کا مان کے میں کھا لیتا ہوں کچھ کھانا. جو روزہ نہیں رکھتے وہ اچھے نہیں ہوتے, انہیں رب نہ بخشے گا جو رب سے نہیں ڈرتے ہیں. چلو بچوں اندر آؤ. امی چاند مبارک. آپ کو بھی میرے بچوں. امی جان, اس بار تو ہمیں روزہ رکھنے دو گی نا؟ ہاں کہا نا, اگلے سال. او امی تو ابو آ گئے, ابو آ گئے, ابو آ گئے. ابو آپ کو چاند مبارک ہو. ہاں ہاں بیٹا, آپ کو بھی, آپ سب کو بھی چاند مبارک ہو. پانی تو لانا. جی لائی. کیا ہوا, آپ بہت اداس لگ رہے ہو. آج بھی کام نہیں مل پایا, رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے. یا اللہ ہماری مدد فرما. پریشان مت ہوئیے, اللہ ضرور مدد ادا فرمائے گا اس پاک مہینے میں. ان کا پریوار بہت غریب تھا, 2 وقت کی روٹی کا بھی جگاڑ جیسے تیسے ہو پاتا تھا. فاطمہ بھی گھروں میں کام کرتے کچھ پیسے جٹا لیتی تھی. رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. ایک دن فاطمہ سیٹھ جی کے گھر پر کام کر ہی رہی ہوتی ہے کہ روزہ کھولنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اور اذان ہونے لگتی ہے. فاطمہ کیا دیکھتی ہے کہ سیٹھ جی کے ہاں پھل فروٹ, اچھے اچھے پکوان, شربت, شکنجی, بریانی رکھے ہیں جس سے وہ روزہ کھول رہے ہیں. فاطمہ اور اس کی بیٹی مریم دور سے کھڑے ہوئے یہ سب دیکھتے ہوتے ہیں, اور فاطمہ کیول پانی سے ہی روزہ کھولتی ہے, اور بیٹی مریم اپنی ماں سے کہتی ہے, ماں ہم یہ سب کب کھائیں گے پیئیں گے؟ بیٹا صبر رکھو, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں. اللہ کبھی نہ کبھی یہ ساری چیزیں ہمیں نوازے گا. چلو بیٹا گھر چلتے ہیں, تمہارا بھائی علی تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے امی جان, چلیے. لو بیٹا علی, میں تمہارے لیے سیٹھ جی کے یہاں سے کھجور لے کے آئی ہوں. اچھا امی لائیے. اتنے میں ابو بھی آ جاتے ہیں. کیا ہوا جی, آپ کا چہرہ بہت اترا ہوا ہے. ہاں, آج بھی کام نہیں مل پایا. مجھے لگتا ہے اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. ایسا مت کہیے, اللہ کسی سے ناراض نہیں ہوتا. وہ تو بس اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہیں, بس اور کچھ نہیں. برے وقت میں بھی ہمیں اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے. آپ بھی کچھ کھا لیجئے. وہ سب کھجور کھانے لگتے ہیں. گھر میں بچے سوکھی روٹیاں کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. سحری کا ٹائم ہو جاتا ہے. عبداللہ اور فاطمہ اٹھتے ہیں اور پانی پی کر ہی سحری کرتے ہیں. سحری میں علی اور مریم بھی اٹھ جاتے ہیں, اور وہ لیٹے لیٹے دیکھتے ہیں امی ابو صرف پانی سے ہی کام چلا رہے ہیں. بیٹی مریم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا ادا کرتی ہے, اللہ میرے ابو کو کہیں کام مل جائے تاکہ ہمیں بھی روزہ افطار میں پھل فروٹ اور شکنجی ملے. فجر کی نماز کے بعد عبداللہ کام کی تلاش میں باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کسی کا مکان بن رہا ہوتا ہے. وہ ٹھیکیدار کے پاس جا کر بولتا ہے, ٹھیکیدار جی, مجھے ایک کام کی ضرورت ہے.
क्या कुछ काम मिल सकता है? हाँ हाँ, हमें एक मजदूर की जरूरत है। अल्लाह ने तुम्हें सही टाइम पर भेजा है। इसे मेरी और तुम्हारी दोनों की परेशानी दूर हो जाएगी। जी शुक्रिया। और शाम को अब्दुल्ला ठेकेदार से बोलता है, जी आपका काम हो गया। ठीक है अब्दुल्ला, ये लो 500 रुपए। जाओ अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट खाना ले जाना ताकि वह रोजा खोल सके। जी शुक्रिया। तो कल काम पर आ जाना टाइम पर, ठीक है? अब्दुल्ला हंसी खुशी अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट ले जाता है। अब्दुल्ला घर पहुंचता है। अरे बेटा अली और बेटी मरियम, कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अब्बू आ गए, अब्बू आ गए। देख अली, अब्बू हमारे लिए क्या लेके आए हैं। अम्मी जान देखो, अब्बू हमारे लिए फल लेके आए हैं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। आज काफी दिनों बाद घर में खुशियाँ आई हैं। आज हमारा भी दस्तरखान सजेगा। मैंने कहा था ना, अल्लाह के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। फातिमा, बच्चों के लिए फल फ्रूट दस्तरखान पर लगा दो और शिकंजी भी बना लेना। ये लो चीनी। बेटी मरियम, पड़ोस की चच्ची से बर्फ का टुकड़ा ले आओ। अरे नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगी। कल भी गई थी तो वो बोल रही थी कि अम्मत आना, और बोल रही थी कि मैं रोज रोज बर्फ मांगने आ जाती हूँ। अरे बेटा अली, ये लो पैसे, आप बाहर से खरीद कर ले आओ। जी अब्बू जी, अब तो मैं तो बर्फ डालकर ही शिकंजी पीऊंगा। ठीक है मेरी जान, मेरे दिल के टुकड़े, तुम बर्फ डालकर ही शिकंजी पीना। और वह सब हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगते हैं, या मेरे अल्लाह, हर गरीब के दस्तरखान पर अपनी रहमत बरसा। जैसे तूने हमें नवाजा है, ऐसे हर गरीब को नवाजना, और हर गरीब का दस्तरखान ऐसे ही सजे। यह कहानी है आजमगढ़ में रहने वाली रेशमा की, जो बहुत ही गरीब थी, जो लोगों के घरों में काम करके अपना गुजर बसर किया करती थी। उसके 2 बच्चे थे, नाजिम और बेटी इल्मा। और कुछ दिनों में रमजान का महीना आने वाला था। भाई, इस बार रमजान के महीने में हमें फ्रूट खाने को मिलेंगे या नहीं? पता नहीं। क्या इस बार भी हम फ्रूट नहीं खा पाएंगे? सेठ जी के घर मैंने देखा है, कितने बढ़िया बढ़िया फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी और कई तरह के शरबत होते हैं। उन्हें देखकर मेरा भी मन बहुत ललचाता है। भाई, पर हम क्या करें, हम गरीब है ना, ये सब हमारी औकात के बाहर है। इतने में अम्मी जान आ जाती हैं। क्या हुआ मेरे बच्चों, आप दोनों उदास क्यों हो? अम्मी जान, रमजान का मुबारक महीना आने वाला है। हाँ तो? रमजान में फल फ्रूट, शरबत, शिकंजी देखकर हमारा भी मन ललचाता है अम्मी। अच्छा, तो यह सब सोचकर तुम उदास हो? हाँ अम्मी जान, हम यह सब कब खाएंगे? मेरे बच्चों, उदास न हो। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखने को मिलते। मैं कुछ न कुछ इंतजाम जरूर करूँगी। अगले दिन रेशमा काम कर रही होती है कि तभी रोजा खोलने का टाइम हो जाता है। सेठ जी के घर अच्छे अच्छे पकवान, फल फ्रूट, बिरयानी, शिकंजी, शरबत को देखकर रेशमा की आंखें भर आती हैं और वह हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करती है, या मेरे अल्लाह, मेरे बच्चों के लिए भी कुछ अता फरमा दे। मैं इतना नहीं कमा पाती कि अपने बच्चों के लिए फल फ्रूट का इंतजाम कर सकूं। सेठ जी, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ फल फ्रूट लेने हैं। क्या मुझे पैसे मिल सकते हैं एडवांस में? रमजान का महीना चल रहा है। तुम गरीब सिर्फ पानी पीकर ही रोजा रखो, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। फल फ्रूट बिरयानी तुम्हारी औकात से बाहर है, इसके बारे में कभी सोचना भी मत। सेठ जी, ऐसे ना कहिए, अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप इस तरह से घमंड नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे घमंड है ना, तो कल से तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। रेशमा के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। रेशमा की आंखें नम हो जाती हैं। वह घर पहुँचती है, दोनों बच्चों को गले लगा लेती है। बच्चे माँ की आंखों को नम देखकर गमगीन हो जाते हैं। आप रोगी तो हमें भी रोना आएगा। क्या हुआ अम्मी जान? कुछ नहीं बेटा, बस मैंने तुम लोगों के लिए फल फ्रूट मांगे थे सेठ जी से, तो उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और नौकरी से भी निकाल दिया। अम्मी जान, ना रोइए, कल से मैं भी कोई काम देखने जाऊंगा। मैं अपनी माँ को रोता हुआ नहीं देख सकता। अभी तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है बेटा, ना कि काम करने की। अम्मी जान, आप रोइए मत। अल्लाह ताला कोई न कोई अपना फरिश्ता जरूर भेजेगा जो हमारी मदद कर सके
اور رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ کسی کو مایوس نہیں کرتا، سب کے گھر اپنی رحمت برساتا ہے، تو ضرور ہمارے گھر بھی کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ رحمت برسائیں گے۔ تینوں مل کر رونے لگتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی تکلیفوں کو اپنی رحمت سے دور عطا فرمائیں۔ اگلے دن ناظم کام کی تلاش میں باہر جاتا ہے۔ راستے میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور اس کار کا آدمی بہت تڑپ رہا ہوتا ہے۔ ناظم اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ ماں دیکھو، یہ آدمی کو کتنی چوٹ لگی ہے، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اچھا بیٹا، جلدی سے انہیں اندر لے کر آؤ۔ وہ آدمی بے ہوش تھا۔ ریشما اس آدمی کی دن رات خدمت کرتی ہے، پھر ایک ہفتے بعد انہیں ہوش آ جاتا ہے۔ یہ میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ کس کا گھر ہے؟ یہ ہمارا گھر ہے۔ میری ماں نے دن رات آپ کی خوب خدمت کی جس سے آپ ہوش میں آ سکے، اور ماں نے آپ کی بہت سیوا کی ہے۔ یہ سب دیکھ کر وہ آدمی بہت خوش ہوتا ہے۔ بیٹی تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام علما ہے۔ میری ماں کام کی تلاش میں روز باہر جاتی ہے، پر انہیں کوئی کام نہیں ملتا۔ تو آپ لوگ روٹی کیسے کھاتے ہو؟ پڑوس سے مانگ کر کھا لیتے ہیں، اور اب تو ویسے بھی رمضان چل رہے ہیں تو پورا دن ویسے ہی بھوکا رہ لیتے ہیں، اور شام کو مسجد جا کر کچھ نہ کچھ کھانے کو مل جاتا ہے۔ ان کی داستان سن کر وہ آدمی بہت ہی غمگین ہو جاتا ہے اور اللہ سے من ہی من کہتا ہے، یا میرے اللہ، شاید یہی تیری رحمت ہے جو مجھے یہاں تک لائی ہے۔ اب میں ان سب کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، شاید مجھے اپنا کھویا ہوا پریوار مل جائے۔ اتنے میں ریشما آتی ہے۔ ارے آپ اٹھ گئے جی؟ آپ کا شکریہ، بچوں نے بتایا کہ آپ نے میری کتنی خدمت کی ہے جو شاید میری بیوی بھی نہ کر پاتی۔ اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ جی کہیے۔ میرا بھی اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ میری بیوی بچے ایک ٹرین کے حادثے میں مارے گئے تھے۔ شاید آج اللہ نے مجھے میرا کھویا ہوا پریوار واپس کر دیا ہے۔ کیا آپ مجھ سے نگاہ کرے گی؟ ان بچوں کی پرورش بھی ضروری ہے اور مجھے بھی ایک پریوار مل جائے گا۔ یہ سن کر وہ سب بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ تبھی وہ گاڑی لے کر آ جاتا ہے۔ وہ آدمی ان سب کو اپنے گھر لے جاتا ہے۔ یہ گھر تو کتنا بڑا ہے۔ ہاں، میں نے تم سے کہا تھا نا، اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نہ کوئی فرشتہ ضرور بھیجے گا جس سے ہماری غریبی دور ہو سکے۔ ہاں صحیح کہا بہن، اللہ نے ہماری سن لی۔ اللہ کے یہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ اس طریقے سے ان دونوں کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس رمضان کے مبارک مہینے میں اس غریب پریوار کو ایک فرشتے کے روپ میں انسان مل جاتا ہے۔ ان کی غریبی دور ہو جاتی ہے اور وہ سب اللہ سے دعا کرتے ہیں، یا میرے اللہ، ہر کسی غریب کو اپنی رحمت سے نوازنا، ہر ایک غریب کی غریبی دور کرنا جیسے تو نے ہماری غریبی دور کی ہے۔ ایک وقت ایسا تھا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، آج ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ دسترخوان پر ہر ایک نعمت موجود ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پھر اذان ہونے لگتی ہے، وہ سب روزہ کھولنے لگتے ہیں۔